ابھی 24 تاریخ کو وزیر اعظم ہند نے جو میٹنگ بلائی تھی جس میں ہمیں بھی مدعو کیا گیا تھا، ہم نے شرکت کی، لوگوں کے مسئلے مسائل ڈسکس کیے، پرانی ریاست کے بارے میں بات چیت کی، ان مدعوں پہ بھی بات کی جو ہمارے لوگوں کے دلوں کے نزدیک ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ جو ہمارے ایک ستون کے طور پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ایک آپ کا ڈائریکٹ ایک رشتہ بھی ہے، میں نے کہا آپ سے بھی بیٹھ کے بات کی جائے کہ ہم نے بات کیا کی، تاکہ آپ بھی اپنے اپنے دلوں میں جو آپ کے سوالات ہوں وہ ہم سے کریں، اور میں ان کے لیے تیار ہوں جواب دینے کے لیے۔ دیکھیے صاحب، جیسے آپ کو معلوم ہے 8 مارچ 2020 کو جس وقت ہم لوگوں نے پارٹی تشکیل دے دی، 3 کور ایجنڈاز ہم نے کہا کہ ہم نے کس لیے پارٹی بنائی۔ ایک تھا کہ ہماری جو پہچان، ہماری جو آئیڈینٹی، ہماری جو ڈگنیٹی 5 اگست 2019 کو چھین لی گئی تھی، وہ ہے اسٹیٹ ہوڈ، ایک اسٹیٹ ہوڈ کو واپس لانے کے لیے۔ دوسرا، ہمارے لوگوں میں اس وقت ایک پریشانی تھی کہ اب جب 370 اور 35A اٹھا تو اس وقت لگ رہا تھا کہ ہمارے بچوں کو اب نوکریاں نہیں ملیں گی، کیونکہ ان کو کمپیٹ کرنا پڑے گا پورے ہندوستان کے بچوں سے۔ تیسرا تھا کہ ہماری زمینیں اب ہر ایک آ کے پورے ہندوستان میں سے خرید لے گا، تو یہ بھی ایک پریشانی کا وشے تھا۔ باقی تو تھے ہی، ڈیولپمنٹ تھا، اکانومی بیٹھ گئی تھی، گرفتار ہوئے تھے، یوتھ گرفتار ہوا تھا، لیڈران گرفتار ہوئے تھے۔ تو جب ہم وزیر اعظم ہند نے جب ہمیں 14 مارچ کو مدعو کیا ان سے ملاقات کے لیے، تو وہاں پر بھی ہم نے یہ چیزیں اباری۔ جو چیزیں ہم نے اباری اس میں پہلی بات یہ تھی کہ صاحب شکوک ہے لوگوں میں کہ آپ نے 370 اور 35A کو جو ریموو کیا، شاید آپ ڈیموگرافک چینجز جموں کشمیر میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگوں میں یہ شکوک تھے، تو وزیر اعظم ہند نے ہمیں بڑا اسپشٹ طور پہ کہا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، بلکہ ہوم منسٹری کی طرف سے ایک باضابطہ بیان بھی نکلا جس میں کلیریفائی کیا گیا کہ ایسی کبھی نہیں ہوگی اور یہ صورتحال ہونے نہیں دی جائے گی۔ دیکھیے، میرا موقف میٹنگ میں یہ تھا کہ میں نے کہا تھا صاحب یہ جو ہمارا ڈی لیمیٹیشن پروسیس ہے، کیونکہ پورے ملک میں 2026 میں ہو رہا ہے، اسے بھی پوسٹ پون کیا جائے، جیسے آپ نے آسام اور ایک اور ریاست میں ابھی الیکشن سے پہلے کیا۔ تو اس پہ وزیر داخلہ نے کہا صاحب یہاں چونکہ ری آرگنائزیشن ایکٹ میں سیٹیں بڑھ رہی ہیں، آسام میں سیٹیں بڑھ نہیں رہی تھی، تو اس لیے ضروری کرنا ہے۔ میرا پھر ان سے درخواست تھی کہ صاحب ان کو آپ نامنیٹ کر لیجئے، اس سے شاید ان کو اتفاق نہیں تھا، انہوں نے کہا ڈیل لیمیٹیشن کا کام ہونا ہے، تو میں نے کہا صاحب پھر یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، کیوں میرے لوگوں میں شکوک ہے وہاں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا، اور شاید اس کے ذریعے سے بھی کوئی ڈیموگرافک چینجز کرنے کا افواہیں ہیں۔ کہ صاحب ہم میٹنگ کے حوالے سے دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں گا وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ عمر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، کسی نے ایسا نہیں کہا کہ پاکستان سے بات ہو، سجاد صاحب تھے، بیگ صاحب تھے، سب لوگوں بھیم سنگھ جی سے پوچھ سکتے ہیں، وہاں ایسی کوئی بات نہیں کسی نے کی۔ اگر میں الزام تراشی پہ آ جاؤں وہ پھر غلط ہوگا، لیکن 72 سال سے آپ سب جانتے ہیں، ہم سب تو، میں تو بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، آپ جوانی کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے اپنی جوانی میں وہ کچھ دیکھا جو ہم نے آپ بڑھاپے میں آ کے دیکھا، تو بات تو وہی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کون ایک بات یہاں کہتے ہیں، اندر ایک بات کہتے ہیں، باہر جب پریس کے پاس آتے ہیں تو دوسری بات کہتے ہیں۔